اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ ادَّعَىٰ حَقًّا اور اگر دعویٰ کیا کسی حق کا فی دارٍ گھر میں وَلَمْ يُبَيِّنْهُ اور اس کو بیان نہیں کیا فَصُولِحَ مِنْ ذَلِكَ پس اس سے صلح کر لی گئی عَلَىٰ شَيْءٍ کسی شے پر ثُمَّ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الدَّارِ پھر بعض گھر کا استحقاق ہو گیا لَمْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنَ الْعِوَزِ نہ لوٹائے کچھ عوض لأن دعواہ اس لیے کہ اس کا دعویٰ یجوز ان یکون فیما بقیہ جائز ہے کہ بقیہ گھر میں ہو، گھر کے بقیہ حصے میں ہو۔ دعویٰ کیا کہ تمہارے گھر میں میرا حق ہے، تمہارے گھر میں میرا اتنا حق ہے اور بیان نہیں کیا کہ وہ کتنا حق ہے، صرف یہ کہا کہ تمہارے گھر میں میرا ایک حق ہے۔ اور اس کے بعد مدعا علیہ نے کہا تم صلح کر لو، 1000 درہم لے لو۔ پھر اس گھر کا کچھ حصہ کسی اور کا نکل آیا تو جو عوض وہ لے چکا ہے وہ اب واپس نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے مدعی کا دعویٰ یہ ہو کہ میرا حق اس بقیہ گھر میں ہے جس کا استحقاق ثابت نہیں ہوا ہے۔ دعویٰ کیا تمہارے گھر میں میرا حق ہے، بتایا نہیں ہے کہ کتنا حق ہے اور کون سا حق ہے، لیکن مدعا علیہ نے اس کے ساتھ صلح کر لی اور کہا 1000 درہم لے لو اور اپنا دعویٰ چھوڑ دو۔ اس کے بعد اس گھر کا کچھ حصہ کسی اور کا نکل آیا تو اب جو عوض وہ لے چکا ہے مدعی وہ اب واپس نہ کرے، کیونکہ اس کا دعویٰ ممکن ہے اس گھر کے اس حصے میں ہو جس میں ابھی تک استحقاق ثابت نہیں ہوا۔ وصلح جائز اور صلح جائز ہے من دعوی الاموال والمنافع اموال اور منافع کے دعویٰ سے، وجنایت العمد والخطأ اور عمداً جنایت اور خطأً جنایت سے۔ دعویٰ مال کا ہو، منفعت کا ہو، قتل عمد کا ہو، جنایت عمد کا ہو یا جنایت خطا کا ہو، سب میں صلح جائز ہے۔ مثلا دعویٰ کیا یہ گھر میرا ہے، اس نے کہا صلح کر لو 1000 درہم پر۔ دعویٰ کیا کہ تمہارا جو مرنے والا ہے شخص مورث جس کے تم وارث ہو، اس نے میرے لیے وصیت کی تھی کہ میں تمہارے گھر میں 1 مہینہ رہوں گا، ان ورثاء نے کہا کہ تم صلح کر لو۔ دعویٰ ہوا کہ تم نے ہمارے آدمی کو عمداً یا جنایتاً قتل کیا ہے، اس مدعا علیہ نے کہا کہ دعویٰ چھوڑو اور میرے ساتھ صلح کر لو، تو ان تمام صورتوں میں صلح جائز ہے۔ ولا یجوز من دعوی حد اور جائز نہیں ہے حد کے دعویٰ سے۔ دعویٰ ہوا کہ تم نے چوری کی ہے لہذا تم پر حد سرقہ جاری ہوگی، اس نے کہا کہ صلح کر لو، 1000 درہم لے لو اور اپنا یہ دعویٰ چھوڑ دو، تو اب یہ صلح جائز نہیں ہے۔ حد کے دعویٰ سے صلح جائز نہیں ہے۔ دعویٰ ہوا کہ تم نے چوری کی تھی، تم پر حد جاری ہوگی، تم نے ہمارا مال چوری کیا تھا، تم پر حد جاری ہوگی، اس نے کہا یہ دعویٰ چھوڑو اور میرے ساتھ صلح کر لو، تو یہ صلح جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا ادَّعَىٰ رَجُلٌ اور جب دعویٰ کیا آدمی نے عَلَىٰ امرأة عورت پر نکاحًا نکاح کا، وَهِيَ تَجْحَدُ اور وہ انکار کرتی ہے، فَصَالَحَتْهُ عَلَىٰ مَالٍ بَذَلَتْهُ پس اس نے صلح کر لی اس مرد سے مال پر جس کو اس نے خرچ کیا، وہ اس کو خرچ کرتی ہے، حتیٰ یترک الدعویٰ تاکہ وہ دعویٰ چھوڑ دے، جازہ تو جائز ہے، وَكَانَ فِي مَعْنَى الْخُلْعِ اور یہ خلع کے معنی میں ہوگا۔ ایک آدمی نے عورت پر دعویٰ کیا کہ تم میری بیوی ہو، میرا تم سے نکاح ہوا ہے، اور وہ عورت انکار کرتی ہے لیکن کہتی ہے چلو 1000 درہم لے لو اور صلح کر لو، تو اب یہ صلح جائز ہے اور ہم سمجھیں گے یہ خلع کر رہی ہے، مرد سے رہائی پانے، چھٹکارا پانے کے لیے یہ خلع کر رہی ہے۔ مرد نے دعویٰ کیا کہ میرا تم سے نکاح ہوا ہے اور وہ عورت کہتی ہے کوئی نکاح نہیں ہوا لیکن صلح کر لو 1000 درہم پر جو میں تمہیں دیتی ہوں، تو اب یہ جائز ہے اور ہم سمجھیں گے عورت خلع کر رہی ہے اور یہ 1000 درہم بدلے خلع کے طور پر دے رہی ہے۔ وَإِذَا ادَّعَتْ امرأة اور جب دعویٰ کیا عورت نے نکاحًا نکاح کا عَلَىٰ رَجُلٍ کسی مرد پر، فَصَالَحَهَا عَلَىٰ مَالٍ پس اس نے صلح کر لی عورت سے مال پر، بَذَلَهُ لَهَا جو اس نے اس کے لیے خرچ کیا، لم یجوز تو جائز نہیں ہے۔ عورت نے دعویٰ کیا کہ تم میرے شوہر ہو، میرا تم سے نکاح ہوا ہے، اس مرد نے کہا کہ صلح کر لو، میں تمہیں 1000 درہم دیتا ہوں، تو اب ایسی صلح کرنا جائز نہیں ہے۔ عورت نے دعویٰ کیا کسی مرد پر کہ تم میرے شوہر ہو، میرا تم سے نکاح ہوا ہے، اور وہ مرد انکار کرتا ہے،
اور کہتا ہے کہ چلو 1000 درہم لے لو اور دعویٰ چھوڑ دو نکاح والا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِنِ ادَّعَى رَجُلٌ، اور اگر دعویٰ کیا کسی آدمی نے، عَلَى رَجُلٍ، کسی آدمی پر، أَنَّهُ عَبْدُهُ، کہ وہ اس کا غلام ہے، فَصَالَحَهُ عَلَى مَالٍ، تو اس نے اس سے صلح کر لی مال پر، أَعْطَاهُ، جو اس نے اس کو دیا، جازا، تو یہ جائز ہے، وَكَانَ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي فِي مَعْنَى الْعِتْقِ عَلَى الْمَالِ، اور یہ ہوگا مدعی کے حق میں مال پر آزادی کے معنی میں۔ ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ تم میرے غلام ہو، اس نے کہا کہ نہیں میں تمہارا غلام نہیں ہوں، لیکن 1000 درہم لے لو اور صلح کر لو اور اپنا دعویٰ چھوڑ دو، تو یہ جائز ہے۔ اور ہم سمجھیں گے کہ یہ جو مدعی ہے، کہ جو دعویٰ کرتا ہے تم میرے غلام ہو، یہ اسے مال پر آزاد کر رہا ہے، یعنی مال کے بدلے میں آزاد کر رہا ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ تم میرے غلام ہو، اس نے کہا نہیں میں غلام نہیں ہوں، لیکن صلح کر لو، 1000 درہم لے لو اور اپنا یہ دعویٰ چھوڑ دو، تو یہ جائز ہے۔ اور مدعی کے حق میں جو کہتا ہے تم میرے غلام ہو، عتق علی المال ہوگا، یعنی ہم سمجھیں گے یہ 1000 کے بدلے میں اسے آزاد کر رہا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر وہ شے، وقع علیہ الصلح، کہ جس پر صلح واقع ہو، وہ مستحق بعقد المداینت، اور وہ واجب ہے مداینت کے حق میں، عقد مداینت کے ساتھ، لم يحمل على المعاوضۃ، تو اس کو محمول نہیں کیا جائے گا معاوضے پر، وانما يحمل، اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو محمول کیا جائے گا، على انه استوفى بعض حقه، اس بات پر کہ اس نے وصول کر لیا اپنا بعض حق، واسقط باقیہ، اور ساقط کر دیا باقی حق کو، کمن لہو رجل، جیسا کہ وہ شخص کے جس کے لیے، کمن لہو علی رجل 1000 درہم، جیسا کہ وہ شخص کے اس کے لیے کسی آدمی پر 1000 درہم ہوں، جیاد کھرے، فصالحہ علی 500 ضیوف، پس اس نے اس سے صلح کر لی 500 کھوٹوں پر، جازا، تو یہ جائز ہے، وسارا، اور یہ ہو جائے گا، کأنہ ابراہ عن بعض حقہ، گویا کہ اس نے اس کو معاف کر دیا اس کے بعض حق سے، ولو صالحہ، اور اگر اس نے اس سے صلح کر لی، علی 1000 مؤجلۃ، 1000 مؤجل، 1000 میعادی پر، جازا، تو جائز ہے، وکأنہ اجل نفس الحق، اور گویا کہ اس نے اس کو مہلت دے دی نفس حق کی۔ ہر وہ شے کہ جس پر صلح واجب ہو اور صلح ہو جائے، اور وہ چیز عقد مداینت کی وجہ سے واجب ہو، تو ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ معاوضہ ہے، ہم سمجھیں گے کہ اس نے بعض حق، مدعی نے بعض حق وصول کر لیا اور بعض حق معاف کر دیا۔ ہر وہ چیز کہ جس پر صلح واقع ہو اور وہ عقد مداینت کی وجہ سے واجب ہو، دین والے عقد کی وجہ سے واجب ہو، تو ہم اس کو معاوضے پر محمول نہیں کریں گے کہ مدعی نے معاوضہ لے لیا، بلکہ ہم اس کو محمول کریں گے اس بات پر کہ مدعی نے بعض حق وصول کر لیا اور بعض حق معاف کر دیا۔ اس کی 2 مثالیں بتائی ہیں، 1000 درہم دینے ہیں، 1000 کھرے درہم دینے ہیں، اور یہ مقروض کہتا ہے کہ چلو تم 500 کھوٹوں پر میرے ساتھ صلح کر لو، میں تمہیں 500 کھوٹے دیتا ہوں اور اپنے یہ 1000 کھرے درہم والا دعویٰ چھوڑ دو، تو یہ جائز ہے۔ اب ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس نے عوض لے لیا، ہم یہ سمجھیں گے 500 لے لیے اور 500 معاف کر دیے۔ دعویٰ ہوا تم نے میرے 1000 کھرے درہم دینے ہیں، اس نے کہا 1000 کھرے درہم چھوڑو، میں تمہیں 500 کھوٹے درہم دیتا ہوں اور اسی پر صلح کر لو، تو یہ جائز ہے۔ اور ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ 500 جو کھوٹے وہ لے رہا ہے وہ بطور عوض کے لے رہا ہے، بلکہ ہم یوں سمجھیں گے 500 اس نے معاف کر دیے اور 500 اس نے لے لیے۔ دوسری مثال ہے، دعویٰ ہوا تم نے 1000 درہم ابھی دینے ہیں، اس نے کہا یہ چھوڑو، میں تمہیں 1000 درہم 1 مہینہ کے بعد دوں گا اور اسی پر میرے ساتھ صلح کر لو، تو یہ بھی جائز ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس نے بعض اپنا حق وصول کر لیا، اس نے معاوضہ لے لیا، بلکہ ہم یہ سمجھیں گے کہ اس نے اپنے حق کی مدت مقرر کر دی ہے، تو یہ جائز ہے۔ دعویٰ ہوا تم نے مجھے 1000 درہم ابھی دینے ہیں، اس نے کہا ابھی چھوڑو، میں تمہارے ساتھ صلح کرتا ہوں، 1000 درہم 1 مہینہ کے بعد دوں گا، تو یہ جائز ہے۔ اور ہم سمجھیں گے کہ اس نے اپنے حق کی میعاد مدت مقرر کر دی ہے کہ چلو تم میرا حق مجھے 1 مہینہ کے بعد دینا۔
لیکن اگر اسی مسئلے میں وہ یہ کہتا ہے کہ اپنا یہ 1000 درہم والا جو کہہ رہے ہو کہ ابھی دینا ہے یہ چھوڑو، میں تمہیں 1 مہینہ کے بعد 100 درہم دوں گا، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر اسی مسئلہ میں کہ جس میں وہ کہتا ہے تم نے مجھے 1000 درہم ابھی دینے ہیں، اس نے کہا یہ چھوڑو میں تمہیں 100 درہم 1 مہینہ کے بعد دوں گا اور اسی پر صلح کر لو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ لَهُ أَلْفٌ مُؤَجَّلَةٌ، اور اگر ہوں اس کے لیے 1000 میعادی، فَصَالَحَهُ عَلَى 500 حَالٍ، اور اس نے اس پر صلح کر لی 500 نقدی پر، 500 حَالٍ 500 نقدی پر، لم یجز، تو یہ جائز نہیں ہے۔ دعویٰ کیا کہ تم نے مجھے 1000 درہم دینے ہیں 1 مہینہ کے بعد، اس نے کہا چھوڑو میں تمہیں 500 ابھی دیتا ہوں اور اسی پر صلح کر لو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ دعویٰ ہوا کہ تم نے مجھے 1000 درہم 1 مہینہ کے بعد دینے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے یہ چھوڑو میں تمہیں 500 درہم ابھی دیتا ہوں اور اسی پر صلح کر لو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ لَهُ 1000 درہم سود، اور اگر ہوں اس کے 1000 درہم کالے، فَصَالَحَهُ عَلَى 500 بیض، بس اس نے اس پر اس کے ساتھ صلح کر لی 500 سفید پر، لم یجوز، تو یہ جائز نہیں ہے۔ دعویٰ ہوا تم نے مجھے 1000 درہم کالے دینے ہیں، یعنی مثلاً کھوٹے دینے ہیں، اس نے کہا یہ چھوڑو میں تمہیں 500 درہم کھرے اور سفید دوں گا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دعویٰ ہوا تم نے مجھے 1000 درہم کالے یعنی کھوٹے دینے ہیں، اس نے کہا یہ چھوڑو میں تمہیں 500 درہم سفید اور کھرے دیتا ہوں، تو ایسی صلح جائز نہیں ہے۔